बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस मौजू पे गुफ्तगू करना बड़ा ही सख्त काम है, क्योंकि मैं खुद इसका विक्टिम हूँ या आदी हूँ या नशई हूँ। लेकिन बहरहाल जो मुल्क कौम के लिए बेहतर मौजू है वो करना तो पड़ेगा, और वो है पाकिस्तान के अंदर तंबाकू या तंबाकू से मिलते जुलते जो चीज़ें हैं उनके मतलब। अच्छा, गुज़िश्ता दिनों पंजाब हुकूमत ने वैप वो जो भी होता है उस पर पाबंदी लगा दी। ये एक इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल सिगरेट कहा जाता है, मैं इसे केमिकल सिगरेट कहता हूँ। उसके अंदर एक महलूल होता है, उस महलूल में वो जायका होता है जो कि उसको पीने वाला चाहता है, और वो उसके अंदर कोई हीटर भी लगा होगा या नहीं लगा होगा, लेकिन वो जब उसको बटन दबाया जाता है तो उसमें से धुआं निकलता है और वो धुआं इनहेल कर लेता है। अच्छा, तंबाकू के अंदर भी दो चार क्लासिक्स है ना, दो चार क्लासिफिकेशन है ना। मसलन ऐसा तंबाकू है जो कि इनहेल किया जाता है, यानी कि गले से आगे ले जाया जाता है, उसका धुआं फेफड़ों तक जाता है, और उसके अंदर सिगरेट का तंबाकू आता है और वैप भी उसी में आता है। जबकि सिगार जो है, वो जो क्यूबा का सिगार होता है, क्यूबा का जो सिगार है या दीगर जो सिगार हैं, उनका धुआं गले से आगे नहीं ले जाया जाता क्योंकि वो बहुत हार्ड होता है। तो इसी तरह टोबैको पाइप एक होता है, पाइप की भी अपनी एक किस्म है। उसके अंदर लोग नरम सख्त हर किस्म के तंबाकू इस्तेमाल करते हैं, जायकों वाले भी इस्तेमाल करते हैं, खुशबू वाले भी इस्तेमाल करते हैं, और सिंपल रोस्टेड तंबाकू भी इस्तेमाल होता है। फिर वर्जीनिया टोबैको और फलाना टोबैको और ढमकाना टोबैको, उसकी बड़ी किस्में आ जाती हैं आगे से। तो लेकिन अब आ जाइए इसके ऊपर कि इसकी जो मतलब कि स्मोकिंग है, इल्लत है, वो कहाँ पे लगती है, दसो यार। अब इल्लत की जगह मुंह से इद्दत ही निकलता है। तो इल्लत है, देखिए दुनिया भर के अंदर अंडर एज टोबैको की जो स्मोकिंग है उसको मना किया जाता है। मैंने भी तकरीबन कोई 38 साल की उम्र तक, बल्कि 36 साल की उम्र तक तंबाकू नोशी नहीं की, बल्कि मुझे इससे सख्त वो थी, तो लिहाजा मैंने सिगरेट सारी जिंदगी नहीं पिया। सिगार से शुरू होकर टोबैको पाइप के ऊपर हम आ गए, और उसी की वजह से अब ये दांत वांत सारे खराब रहते हैं। अब आ जाइए कि जो ये हुआ है, सासी थ्योरी ये चलाई जा रही है कि पंजाब के अंदर वैप के ऊपर पाबंदी लगाने की एक वजह ये है कि मरियम औरंगजेब साहिबा के जो हस्बैंड है अली भाई, मेरा उनके साथ बहुत एहतराम और प्यार का रिश्ता भी है, ताल्लुक भी है, वैसे भी हमारे जीजा जी है। तो उनके साथ के उन्होंने कोई बहुत बड़ी टोबैको की इंपोर्ट की है, सिगरेट की, और उसकी डिमांड खड़ी करने के लिए वैप के ऊपर पाबंदी लगाई गई है। पहली बात यह है कि अली भाई सिगरेट साजी की कंपनी में काम तो करते नहीं, लेकिन अब कोई वो और काम करते हैं, और वो पाकिस्तान में होते भी नहीं है, वो ज्यादातर दुबई में पाए जाते हैं। ना अली भाई का इस तरह का कोई कारोबार है, और ना ही मेरा ख्याल है उनका कोई इरादा है, लेकिन जाहिर है कि कहने वालों का, और ख़ास तौर पे यूथिया मजहूल कौमल जाहिलिया दिल अकल महदूद का, तो इस हवाले से मुंह नहीं ना रोका जा सकता। जिसके मुंह में जो आए वो कह दे, और यूथियों के मुंह में तो बहुत कुछ आ जाता है जो वो कह जाते हैं। अगर यही फार्मूला हो तो क्या जो कराची के अंदर और अंदरूनी सिंध में शराब की खुले आम फरोख्त के लिए दुकानें खुली हुई हैं, तो क्या हम ये इल्ज़ाम लगाएं फिर कि जनाब वहाँ पर जो है वो जरदारी साहब का कोई शराब का कारखाना होगा? लगा सकते हैं यूथ, या मुराद अली शाह साहब ने को कायम किया होगा। पाकिस्तान के कानून के तहत कोई मुसलमान ना शराब के कारोबार के लिए लाइसेंस हासिल कर सकता है, ना उसकी पैदावार के लिए कोई काम कर सकता है, और ना ही उसकी तिजारत कर सकता है। ये बाकायदा कानून के अंदर लिखा हुआ है, और अगर वो इसके लिए इजाज़तनामा लेगा तो उसको इजाज़तनामा मिलेगा ही नहीं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि देखिए ये जो काम है, मतलब ये शराब फरोशी जो है, ये वहाँ पे किसी और कानून के तहत जारी है, और वो सिंध गवर्नमेंट ने उसके हवाले से कानून साजी कर दी हुई है। तो इसलिए मतलब होती हर जगह पे ही है, लेकिन चलिए हम ये वाला जवाब, लेकिन कहने को कोई भी कुछ कह सकता है, ठीक है।
اور ان کے فرشتوں کو بھی خبر نہ ہو جن کے اوپر یہ الزام لگا دیں، تو الزام لگانے میں کتنی کہ دیر لگتی ہے۔ بہرحال یہ جو الزام لگوایا گیا ہے یا یہ جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اس وقت، یہ اس مافیا کی طرف سے کیا گیا ہے جو جعلی سگریٹ بیچتا ہے۔ اور آپ کو حیرت ہوگی کہ اس وقت پاکستان کے اندر اس مافیا کا رول ہے۔ جیو کے باندر سے لے کے ہر وہاں پہ بیٹھا ہوا شخص جو ہے، مطلب ایون سب ایڈیٹر بھی انہوں نے کرپٹ کر دیا ہوا ہے، وہ بھی خبر لگانے کے 5,000 روپیہ لیتا ہے۔ اچھا، پھر سگریٹ نوشی کے خلاف کام کرنے کے لیے این جی اوز بھی انہوں نے خود بنائی ہوئی ہیں، اور ڈونیشن کون دیتے ہیں؟ جعلی سگریٹ بنانے والے اس کو ڈونیشن دیتے ہیں جعلی سگریٹ بنانے والے۔ اچھا، یہ جعلی سگریٹ ساز کون ہے؟ یہ مردان کی وہ جسے کہنا چاہیے خبیث قسم کے لوگ ہیں جو کہ جعلی سگریٹ بناتے ہیں، 2 نمبر سگریٹ بناتے ہیں، جن سے آپ کا سینہ اور گلا جو ہے وہ جلد کینسر کا شکار ہوتے ہیں۔ کینسر کے لیے بھی انہی کے مالک نے اسپتال کھولا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، کینسر کے لیے مطلب کہ وہ شکار ہوتے ہیں، اس کے اندر پراپر اس کی کیمیکل نہیں ڈالے جاتے یا جو کچھ بھی ہے۔ ایک تو وہ 2 نمبر سگریٹ بناتے ہیں۔ پچھلے دنوں کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے اندر ایف بی آر نے کچھ چھاپے مارے، آزاد کشمیر سے ایک جگہ سے کم از کم 5 ارب سگریٹ کا سامان ملا۔ اب وہ 5 ارب سگریٹ جو تھے، وہ ایک سگریٹ کم از کم 10 روپے والا جعلی بنا رہے تھے۔ اب وہ 10 روپے والا سگریٹ جو ہے بلکہ 10 سے بھی زیادہ تھا۔ اب آپ ذرا 5 ارب سگریٹ کو 10 سے ضرب دیں، کیونکہ انہوں نے ایک آنا بھی اس کے اوپر ٹیکس نہیں دینا، انہوں نے بنانا ہے، اسی طرح کی ڈبی میں پیک کرنا ہے اور یہاں پہ کر دینا۔ صرف ٹیکس کی چوری، یہ تو 2 نمبری ہو گئی نا۔ اگر اس کے اوپر ٹیکس لگ جائے تو یہ ٹیکس ہوگا تقریباً 450 ارب روپے۔ اس وقت 2 ملٹی نیشنل کمپنیاں جو ہیں وہ صرف ٹیکس دیتی ہیں، کوئی تیجی کمپنی ٹیکس نہیں دیتی، ٹھیک ہے۔ اور یہ کیا کرتے ہیں؟ پہلے انہوں نے چھوٹی چھوٹی فیکٹریاں لگا رکھی تھی فاٹا کے اندر، اور اب انہوں نے جا کے آزاد کشمیر میں لگا رکھی ہیں، اور وہاں پہ چونکہ صنعتوں کے اوپر ٹیکس نہیں ہے، اس کا یہ فائدہ اٹھاتے ہیں، اور وہاں سے اب یہ میں 1 نمبر سگریٹ کی بات کر رہا ہوں جو اپنے نام سے بیچتے ہیں، یہ آزاد کشمیر میں بناتے ہیں اور اس پہ ٹیکس نہیں دیتے، اور اس ٹیکس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستان کے اندر تقریباً 450 ارب روپے کی ٹیکس چوری کرتے ہیں۔ اب 450 ارب روپے بہت بڑی رقم ہوتی ہے، خیری میری رقم ہوتی ہے۔ اس رقم سے کیا کرتے ہیں؟ یہ ایم این اے شپ کی سیٹیں خریدتے ہیں، یہ سینیٹر شپ خریدتے ہیں، اور یہ ایم پی ایز خریدتے ہیں، اور کوئی اس سگریٹ مافیا کے اوپر ٹیکس لگانے کی بات کرے اس کو عبرت کا نشان بنا دیتے ہیں۔ میں دور نہیں جا رہا، یہ اسد عمر صاحب نے بات کی تھی، ایک بجٹ انہوں نے پیش کیا تھا، اور اس کے اندر انہوں نے بات کی تھی اس کے اوپر ٹیکس لگانے کی، اور نتیجے کے طور پہ موصوف کو گھر جانا پڑ گیا۔ یہ جب فائنانس منسٹر بنائے گئے تھے نا، ٹھیک ہے، چمی قسم کے فائنانس منسٹر، سیلیبریٹڈ فائنانس منسٹر وداؤٹ پرفارمنگ اینی تھنگ، وہ فائنانس منسٹر بنائے گئے تھے۔ انہوں نے جو بجٹ پیش کیا تھا اس میں انہوں نے کہا تھا کہ سگریٹ ساز اداروں کے اوپر ان پٹ کے حوالے سے ٹیکس لے لیا جائے کہ بھائی نا آپ نے کتنا خریدا ہے، ٹباکو خریدا ہے، اور ظاہر ہے کہ پھر اس سے آپ کیلکولیٹ کر لیں گے کہ اتنے 1 کلو ٹبیکو سے اتنی سگریٹ بنتی ہیں، تو آپ نے اتنے کلو ٹبیکو خریدا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ نے اتنے سگریٹ بنائے ہیں تو اتنا ٹیکس دے دیجئے۔ بھائی جان اتنے افیکٹو ہیں، اور اب یہ سارا گند اور غلاظت جو ہے ایک کو چھوڑ کے وہ ساری پی ٹی آئی میں اکٹھی ہو چکی ہے۔ یہ جو وہ گروپ ہے، اور بھائی اسد کیسر جیسے کو وہ جتواتے ہیں۔ بھائی یہ سگریٹ مافیا جو ہے یہ فائنانس کا، بھائی آپ کے پاس 200 ارب 100 ارب 150 ارب کا فائنانس آ گیا ہے، تو پھر آپ اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے مطلب کہ 8 بجے والے اینکر کو ملازم تو رکھ سکتے ہیں نا، اس کے نخرے تو اٹھا سکتے ہیں نا۔ کیا خیال ہے؟ آپ مذہب فروش کو اینکر کو اپنا ملازم تو رکھ سکتے ہیں نا، تو وہ رکھے ہوئے ہیں انہوں نے۔ اس وقت انی ڈالی ہوئی ہے انہوں نے اسلام آباد کے اندر، اتنے لوگ ان کے پیرول کے اوپر ہیں، اور وہ دن رات ان سگریٹ فروش اور سگریٹ مافیا کے مفادات کی رکھوالی کرتے ہیں اتنی ڈیڈیکیشن کے ساتھ۔ کتا نہیں کرتا جس کی وفاداری انسانیت کی ساری تاریخ کے اندر مشہور ہے، ٹھیک ہے۔ اور اصحاب کہف کے ساتھ بھی جس کا ذکر ہے، جس کی وفاداری کا، وہ کتا نہیں اتنی وفاداری کے ساتھ اپنے مالک کے مفادات کا تحفظ کرتا جتنے یہ
سگریٹ مافیا کے جو اس وقت پالتو ہیں اسلام آباد کے اندر وہ کرتے ہیں۔ تو خیر میں عرض کر رہا تھا کہ وہ مافیا، اس کی ایک گلیرنگ مثال آپ کو ہنسا آئے گا کہ سگریٹ کے معاملات کے اوپر ایک اسپیشل کمیٹی بنتی ہے، اور وہ سینٹ کی کمیٹی ہوتی ہے، اور اس کے اندر 3 رکن ہوتے ہیں، لیکن 2 ارکان سگریٹ مافیا کے باقاعدہ جانے پہچانے مانے نام جو ہیں وہ اس کمیٹی کے اندر ڈال دیے جاتے ہیں۔ اب اس کمیٹی نے قانون سازی کیا کرنی ہے، اور اس کمیٹی نے، میرا مطلب ہے کہ اس مافیا پہ ہاتھ کیا ڈلنے دینا ہے۔ یہ ہے اس وقت ٹریجڈی، یا یہ ہے صورتحال جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر جب یہ لوگ ٹیکس نہیں دیتے اور ٹیکس کھا کے اس سوسائٹی کو ڈسٹارٹ کرتے ہیں، اور میڈیا وہاں پہ طوائف کا کردار ادا کر رہا ہوتا ہے، یا میڈیا مین کہہ دیں، میڈیا مین وہاں پہ طوائف کا کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اس کے پیچھے بیٹھ کے پیسہ پھینک کے تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ان کو نچا رہے ہوتے ہیں۔ تو ہماری اورنگزیب رملے صاحب سے التماس ہوگی کہ بھائی جان ہماری ہڈیوں میں سے تو آپ نے آخری گدا بھی نچوڑ لیا ہے، کبھی یہ 450 ارب روپیہ یار چنگی بھلی رقم ہوتی ہے سال کی، کبھی ان کی طرف بھی منہ کر کے دیکھیں، وہ تھوڑا بہت ان کو بھی ریگولیشن کروا دیں۔ سیاست کے اندر سے گند ختم ہو جائے گا، سیاست کے اندر جو غلاظت بھری ہوئی ہے وہ یہ سگریٹ مافیا اس کا سب سے بڑا علمبردار ہے۔ تو آپ اس کے اوپر تھوڑا سا تو کوئی نظر ثانی کیجئے، تھوڑا سا تو ٹیکس لگائیے۔ یہ جو آزاد کشمیر کے نام کے اوپر یا فاٹا کے نام کے اوپر یہ جو ٹیکس چوری کی کرتے ہیں اور پھر ایکسپلائٹ کرتے ہیں، اور اس کے لیے یہ کبھی ایتھنک لائنز کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں، کبھی لنگوسٹک لائن کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں، کبھی کسی اور لائن کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں، کبھی صوبائیت کا نعرہ لگاتے ہیں، یہ ہر غلاظت کی حد تک جاتے ہیں۔ بہرحال ہماری یہ التماس تھی، وہ ہم نے کہا کہ آپ کی خدمت میں عرض کر دی جائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔